یہ بندہ بہت اچھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لک، یعنی اللہ نے اس کے اوپر واجب کر دیا. تو صحابہ حیران ہوئے. عرض کیا کہ پہلا جنازہ گزرا تو آپ نے یہی کہا کہ اللہ نے واجب کر دی ہے اس کے اوپر. دوسرا جنازہ گزرا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے واجب کر دیا. آقا ہمیں سمجھ نہیں ہے، یعنی کیس ڈیفرنٹ ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایک آ رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو پہلا جنازہ جو گزرا تھا، جن کی چند لوگوں نے یہ گواہی دی تھی یہ بندہ اچھا نہیں تھا، تو ان کی گواہی اللہ نے قبول فرما لی اور معاذ اللہ اللہ نے اس کو پر جہنم کو واجب کر دیا. اور جو دوسرا گزرا جس کی تم نے اچھائی کی، اس کی نیکیوں کی گواہی دی ہے، تو اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کیا ہے اور اللہ نے تمہاری گواہی کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. اور حاجی محمد اقبال صاحب اس میں تمام لوگ اس کے محلے دار وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہو نا بندہ کیسا ہے، اس کے یاروں سے پوچھیں. ماشاء اللہ رے تقریب اور رسالت محترم جملہ شاہ صاحب تشریف لائے کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دوست کے بارے میں پوچھو، اس کے دوست سے پوچھو، ہمسائے سے پوچھو وہ بندہ کیسا ہے، میرے خیال میں کہ ہر بندہ ان کی یہ گواہی دے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس کا اللہ کے گھر کے ساتھ ایک تعلق تھا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، کہتے سبحان اللہ. پیچھے والے بھی ذرا کہتے مجھے پتا ہے ٹائم جو ہے پروگرام کافی دیر کا شروع ہوا ہے. جو مجھے شیڈول دیا تھا مجھے 3:45 کا شیڈول دے گا، میں 5 منٹ پہلے آیا، میں ایک پروگرام میں تھا وہاں سے سیدھا وہاں پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اہل خانہ کا شیڈول ہے، یہ ہمارا شیڈول نہیں ہے. اچھا بات کیا کر رہا تھا؟ جس کا تعلق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ مسجد. بولے کدھر جا رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنے گھر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو کوئی بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں تم اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ مسجد کی طرف صرف وہی جاتا ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے، اور جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے وہی بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. فرمایا اللہ کے گھر کو صرف وہی آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو صرف وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. حضور والا میں اپنے موضوع کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. جو آیت بھیا میں نے پڑھی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ذائقہ بولے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا اب قرآن مجید برہان رشید نے جو ہمیں موت کا فلسفہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے. موت کیا ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو گفتگو کو اور بات کو سمجھانے میں مزہ آ جائے گا اور بات سمجھ آ گئی. اچھا ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ موت کا معنی مرنا ہے. ہم کہتے ہیں جو بندہ موت جو مر گیا، ہم کہتے ہیں بس وہ مر گیا ختم ہو گیا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، موت کا معنی مرنا نہیں ہے. موت کا معنی مرنا نہیں ہے. میں قرآن مجید کی برہان رشید کی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ کفار کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ، فرمایا اور تم تھے امواتا، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تمہیں موت دے دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم نے ہماری بارگاہ میں واپس آنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا ہے. کتنی زندگیاں؟ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہر بندے کو ملتی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک زندگی ملی ہے، بس ایک موت ملی ہے. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے ہر بندے کو ہم 2 موتیں دیتے ہیں اور 2 زندگیاں دیتے ہیں. سورۃ الدہر میں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ مذکور نہیں تھا. مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر نہیں ہونا، مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر نہیں، یعنی انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ مذکور نہ تھا، مذکور نہ تھا، یعنی اس کا ذکر نہ تھا، اس کا نام نہ تھا، لیکن قرآن کہتا ہے موجود تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مذکور نہ تھا، موجود تھا. اور کب تھا؟ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بندہ کدھر تھا؟ ماں کے پیٹ میں. ہم دنیا، ہماری پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ماں کے. اچھا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک جہاں میں تھے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک جہاں میں، اور وہ کون سا جہاں تھا؟ وہ تھا عالم ارواح. عالم ارواح میں ہم موجود تھے. موضوع مشکل تو نہیں ہے گفتگو؟ نہیں. چلیں، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے. عالم ارواح سے ہم ماں کے پیٹ عالم بطن میں آئے. عالم بطن سے ہم عالم دنیا، اس جہان میں آئے. پھر ہماری موت آتی ہے، پھر ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، یعنی قبر کی زندگی. پھر جب قیامت قائم ہوگی، پھر ہم عالم برزخ سے نکل کر ہم عالم محشر میں چلے جائیں گے. یعنی پہلے عالم ارواح میں، عالم ارواح سے عالم بطن میں، عالم بطن سے دنیا میں، دنیا سے ہم چلے جائیں گے برزخ میں، برزخ سے ہم چلے جائیں گے محشر میں. پھر محشر میں جا کے فیصلہ ہوگا. پھر محشر میں جا کے جو نیک ہوگا وہ کدھر چلا جائے گا اور جو بد ہوگا وہ کدھر. اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جو ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا، جو ایک مرتبہ دنیا میں، وہ کبھی مرتا نہیں ہے. جو ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا مرتا نہیں. لگتا ہے میری بات کو مشکل ہو رہی ہے. جو ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا وہ مرتا نہیں. لوگ کہتے ہیں جی بس بندہ مار گیا جناب ہے، تسی جناب دعا تے ختم تے درود فاتحہ تے چیلنج تم کیوں کرے، تو مر گیا. یہ جملہ آج میرے دل کی پٹی پہ لکھ دیں. جو ایک مرتبہ آ گیا وہ مرتا نہیں. بولے وہ مرتا نہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی تفسیر ہے. کتنے سال؟ بولے کتنے سال؟ حوالے کا میں ذمہ دار، میرا گھر آپ کے قریب ہے، میں بھی آپ کے قریب ہوں، آپ کی قریب ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی موت کا وقت قریب آیا، جناب حضرت اسرائیل اور کہا کہ اللہ کے خلیل، آپ کی موت کا وقت قریب ہے اور میں آپ کی روح کو نکالنے کے لیے ہوں. جب حضرت اسرائیل نے یہ کہا تو جناب خلیل نے کہا کہ اے اسرائیل، جا کر میرا رب کو یہ پیغام دو کہ مالک تو نے مجھے خلیل نہیں بنایا، خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور جا کر میرے رب کو یہ پیغام دے مولا تو نے مجھے اپنا دوست بنایا، اور دوست کو کبھی مارتا نہیں ہے. دوست کو مارتا نہیں ہے، اور تو مجھے مارنا چاہتا ہے. جناب حضرت جبریل علیہ السلام، میں نے پہلے جبریل اور پھر اسرائیل کا نام آیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی ایک میسج دیا کہ جا کر میرے رب کو یہ پیغام دو. جناب جبریل علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی مولت کی تیرا خلیل کہتا ہے مالک تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، تو نے مجھے اپنا دوست بنایا، اور کبھی دوست کو مارتا نہیں ہے، یار کو مارتا نہیں ہے. مالک مجھے خلیل بنا کر مجھے مارتا ہے.
تو رب نے کہا، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، رب کائنات نے کہا اے جبریل میرے خلیل کو جا کر کہو، اے خلیل، خلیل یار یار کو مارتا نہیں ہے پر دوست دوست سے ملنا تو چاہتا ہے، دوست دوست سے ملاقات تو کرنا چاہتا ہے۔ حضور والا موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت کا معنی مرنا نہیں ہے، بلکہ موت ایک جہان سے دوسرے جہان کی منتقلی ہے، اور جو اللہ والوں کی موت ہوتی ہے، موت اللہ سے ملاقات کا ایک پل ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب سماعت فرمائیں، میں نے جو جملہ عرض کیا، جو ایک مرتبہ پیدا ہو گیا وہ کبھی مرتا بولے بولے۔ یہ ہمارے آج کل نوجوانوں کو بڑا بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ جناب جو بندہ مر گیا وہ مر گیا، تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں یہ دھمکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں، جو ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا وہ مرتا نہیں ہے۔ میں حوالہ پیش کرتا ہوں، میں نے کہا پہلے بندہ عالم ارواح میں، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے بندہ دنیا میں آتا ہے، دنیا سے بندہ کدھر جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے، اور بندہ جب قبر میں جاتا ہے، بندے کی روح جب نکالی جاتی ہے، میں مختصر عرض کروں، جب بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے حضور والا، بندے کی دو میتیں ہوتی ہیں۔ کتنی میتیں ہوتی ہیں؟ بولے بولے کتنی؟ ایک تم لے جاتے ہو، ایک فرشتے لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک تم لے جاتے ہو، نہلاتے ہو، غسل دیتے ہو، چٹا کفن پہناتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، حوالے کا میں بھی بتا، جسم تم لے جاتے ہو، روح کو فرشتے غسل دیتے ہیں۔ اور تھوڑا سا اگر آواز رکتی ہے تو گلے کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ساؤنڈ کا مقصد یہ ہے کہ خراب بھی ہو تو گلا ٹھیک ہو جائے، اور آپ کا ساؤنڈ ذرا گلے کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے، اور اگر بندہ ہو مومن، بندہ کیا ہو؟ مومن ہو، 500 فرشتوں کے ساتھ حضرت اسرائیل آتے ہیں۔ کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ بولو بولو کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ 500 فرشتوں کے ساتھ جناب حضرت اسرائیل آتے ہیں، جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، جنت سے خوشبو لے کر آتے ہیں، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے سرانے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسرائیل کہتا ہے اے مطمئنہ کی روح اس کے جسم سے نکل آ، اس کے جسم سے، اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے نا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ چیمٹی کے کاٹنے کی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں جب اس کی روح نکلتی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو جنت کا کفن دیتے ہیں، جنت کا کفن دے کر خوشبو لگا کر جسم تم جنازے کے لیے لے جاتے ہو، یہ فرشتے جو ہے اس کی روح کو آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں اسرائیل کس کو لے کر آئے ہو؟ ایک ایک اس کے آؤ ہو، وہ اسرائیل کہتا ہے اے پہلے آسمان کے فرشتوں، آج میں نفس مطمئنہ کو لے کے آ رہا ہوں، آج نفس مطمئنہ کی روح کو لے کے آ رہا ہوں، آج میں اس بندے کو لے کے آ رہا ہوں جو زمین پر ساری زندگی اللہ کے قرآن کو پڑھتا تھا، مصطفیٰ کے فرمان کو سنتا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ أَبْوَابًا۔ چلو یار سامنے رہتے کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کہتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ أَبْوَابًا، فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، فرشتے اس کی روح کو سلام کرتے ہیں۔ اب مختصر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا،
दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसकी रूह को फरिश्ते मेरे आका ने फरमाया इस तरह लेके जाते हैं जिस तरह बराती दूल्हे को लेके जाते हैं। उसकी रूह को लेकर जाते हैं और फिर अर्श मुअल्ला पर उसकी रूह अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। सुभान अल्लाह। उस मोमिन की रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो बंदा मोमिन की रूह अल्लाह की बारगाह में सरबा सजूद होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है। फिर सजदा करा के फिर अल्लाह फरमाता है अब इसकी रूह को इसके जिस्म में डाल दिया। सुभान अल्लाह। पहले आसमानों पर ले जाया जाता है, रब की बारगाह में सजदा कराया जाता है। फिर सजदा करा के फिर उसको कब्र में जो हमने उसको दफन किया उसकी रूह को डाल दिया जाता है। जब रूह को डाल दिया जाता है रूह के जाने की देर होती है अल्लाह उस मुर्दे को जिंदा फरमा देता है। अब वहां पर सवाल किया जाता है। अब जो लोग ये कहते हैं कब्र वाले मुर्दा है, मैं आपसे सवाल करता हूँ सोए हुए से कोई सवाल करता है? क्या सवाल? बंदा सो रहा हो, बात समझ आ रही है? चलो नहीं भी आ रही तो सिले ना दो। सोया बंदा सो रहा हो, बंदा उससे सवाल करेगा? बंदा सो रहा हो बंदा उससे कलाम करेगा? बंदा सो रहा हो बंदा उसको सलाम करेगा? न सवाल करेगा न सलाम करेगा। सवाल और सलाम किससे किया जाते हैं? बोलो बोलो, सवाल और सलाम किससे किया जाता है? जिंदा से। सुभान अल्लाह। सोए हुए बंदे से सलाम नहीं किया जाता, सोए हुए बंदे से कलाम नहीं किया जाता। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जब तुम कब्रिस्तान में जाओ कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में जाके कब्र वाले को क्या करो? अस्सलामु अलैकुम। क्या करो? सलाम करो। और ये हदीस मुबारका आज भी जन्नतुल बकी के बाहर लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। ये हदीस मुबारका जन्नतुल बकी के बाहर मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है। आज भी कब्रिस्तान में जाओ मेरे आकर फरमा कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ऐ कब्र वालों मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। और अगले अल्फाज सुने मेरे आका ने फरमाया जब तुम कब्र वाले को सलाम करते हो कब्र वाला तुम्हारे सलाम का जवाब देता है। सुभान अल्लाह। कब्र वाला क्या करता है? अब यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकना। जो कब्र के ऊपर खड़ा उसने सलाम किया, कब्र वाले ने सलाम सुना तो जवाब दिया। कब्र वाले ने सलाम सुना फिर सलाम का जवाब दिया। थोड़ा मेरा साथ है, फिर सलाम का जवाब दिया। अब हुजूरे वाला तुमने कब्र वाले को सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया, तुमने सुना? नहीं। तुमने सुना? फिर मैं मुर्दा किसको कहूँ? जी जी माशाल्लाह तुसी मेरे नाल चल रहे हो। मैं ये मसला समझाना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं जनाब वो तो मर गए। माशाल्लाह आजकल तो मीडिया पे कहते ऐसे बदबख्त है जो तो नबी के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं तुम दादा साहब क्या लेने के लिए जाते हो? वो तो मनु मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है, वो तो मरा हुआ है। मेरा जुमला दिल की तख्ते पे लिख रहा। मैंने कहा सुन, हर मरने वाला नहीं मरता, वो मर जाता है। जब गुस्ताखे रसूल होता है, जो आशिक़े रसूल होता है, वो दुनिया में भी जिंदा होता है, वो कब्र में भी जिंदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। हुजूरे वाला कुरान कहता है वकैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। मैं फिर जुमला को मुकम्मल करना चाहता हूँ। जो एक मर्तबा आ गया वो मरता नहीं। बोले बोले वो मरता नहीं। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। बंदा पहले आलम अरवाह में था, सारे दुनिया में छोटे छोटे बंदे को फंस जाते, फिर जनाब कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। वजह क्या है? वजह
ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر عالم باطن میں، پھر دنیا میں، پھر قبر میں، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، حدیث پاک کو سماعت فرمائیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو میدان محشر میں موت کو لایا جائے گا۔ میدان محشر میں موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور میدان محشر کے سینٹر میں اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں اور جہنمیوں دیکھ لو۔ مولا کیا دیکھیں؟ رب حکم کرے گا آج محشر کے میدان میں اس موت کو ذبح کر دیا جائے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت رہے گی نہیں۔ پھر اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ سبحان اللہ۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو جنت والے ہوں گے جب جنت میں جائیں گے، پھر میرا رب کہتا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ہمیشہ۔ اس لیے حضور والا جو بندہ دنیا میں آ گیا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بس ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے۔ موت انتقال کا نام ہے، موت مرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے۔ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، فروٹ کھائیں، سیب کھائیں، آم کھائیں، کھاتے ہیں، 2 کلو کھائیں، 3 کلو کھائیں، 4 کلو کھائیں، 5 کلو کھائیں، 5 کلو کھائیں، جتنا کھا لیں، روٹی کھا لیں، 2 روٹیاں 3 روٹیاں کھائیں، اس کے بعد پہلی کلی کریں ذائقہ ختم، دوسری کلی کریں ذائقہ بالکل ختم، تیسری کلی کریں تو ذائقہ رہتا ہی نہیں۔ کہ وضو میں اس لیے 3 مرتبہ کلی کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو میں اس لیے 3 مرتبہ حکم ہے۔ پہلی مرتبہ کلی کرو گے رنگ پانی کا بدلا ہوا آئے گا، دوسری مرتبہ کرو گے رنگ پانی کا اور صاف ہو جائے گا، تیسری مرتبہ کرو گے صاف بھی ہوگا، شفاف بھی ہو جائے گا۔ تو حضور والا ذائقہ تو ایک گھونٹ سے ختم ہو جاتا ہے، ذائقہ ایک گھونٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے، یعنی میرے حضور اس بات کو اس طرح سمجھے، موت ایک ذائقہ ہے اور ذائقہ ایک ہی گھونٹ میں ختم ہو جاتا ہے، ایک گھونٹ ذائقے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے نفس ذائقۃ الموت، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہو تو ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ذائقہ اچھا ہو تو عمل اچھا، عمل اچھا ہو تو ذائقہ اچھا، اور اگر یہ دونوں اچھے ہوں تو اس کا انجام اچھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، میرا رب کہتا ہے ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کا میں بات کو ختم کر رہا ہوں، آج کی اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ بندہ مرتا نہیں ہے، مرتا وہ ہے جس کے اعمال کرتے ہوں، جس کے اعمال اچھے ہوں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، حشر میں بھی اللہ اس کو اچھے اعمال کی برکت سے اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا حاجی صاحب کے درجات میں بلندی فرمائے، اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے، اگر گفتگو میں کوئی کمی بیشی رہ گئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ اس کو معافی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت سے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فیضی صاحب، اللہ پاک ان کو رحمت و برکت عطا فرمائے۔ بلا تخیر و تمہید، جو کہ اب وقت بھی قلیل ہو چکا ہے، اب ختم شریف کا وقت ہے، قاری محمد عابد صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ختم کے لیے حضرت کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ بلا ختم سے آغاز کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما